اب جو ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، معاملات آپ اس طرح اس چیز کو کس طرف لے کے جا، مطلب کس طرح اس کو آپ ہمیں بتائیں، کچھ ہمارے گائیڈ کریں کہ جس طرح یورپ امریکہ میں کوئی ریونج پون یا کہہ لیں کوئی ویڈیو لیک ہو گئی، انہوں نے کہا کیا ہو گیا، لیک ہو گئی تو لیک ہو گئی. پاکستان میں بھی آج کل سیم ٹو سیم کی سچویشن چل رہی ہے. کسی کی ویڈیو لیک ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو ہوں عمرہ کر کے آیا. اگر دوسرے لڑکے کی ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بوائز اسٹاف ہے، کیا ہو گیا ساری دنیا. تو یہ ساری جنریشن میں جو اب بے حیائی جس طرح سے آ گئی ہے، اور اس کو نارملائز بھی، میں تو سمجھا ایکسیپٹنس آ گئی ہے پاکستان میں یہ سب چیزوں پہ. مجھے اس پہ بالکل ہمیں تھوڑا سا گائڈ. میں کوشش کرتا ہوں. سر یہ جو ویڈیوز لیک ہوتی ہیں کسی کے بھی پچھلے چند ماہ میں ہوئی ہیں، تو اس پہ جو جن کی لیک ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ نارمل ہے، کیا ہو گیا، ساری دنیا کی ہوتی ہیں، ہماری بھی ہو گئی. مجھے لڑکوں کی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جب آپ اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں نا تو میرا دماغ پروسیس نہیں کرتا. میں دماغی طور پہ اسم ضمیر کے لیے ٹریننگ نہیں ہو سکا. یہ وہ کس کو کہا ہے آپ نے سر؟ جب ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ کون ہے سر، کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا سر، ابھی دیکھیں گا ہمارے پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر ہیں مناہل، ان کی ہو گئی. رجب بٹ کے بارے میں بھی رولے ڈلے ہوئے ہیں. ایکٹریس بھی اسی میں شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹے جن کو کہتے ہیں. ہاشمی صاحب، میں نہ کسی مناہل کو جانتا ہوں نہ کسی رجب کو. آپ مجھے کیس بتا دیں کہ ویڈیو میں کیا کچھ زنا کاری تھی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں زنا پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں. نارمل چیز زنا کاری یا نوڈز کہہ لیں، اس طرح کر لیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا سر، وہ نارمل ہے اس کے لیے. اس کے اندر شرم حیا نہیں ہے تو میں کیا کہوں اس کو شرم کر. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک بندے کو خود ہی شرم نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ڈرامے ہیں، جو فلمیں ہیں، وہ گھروں میں اس طریقے سے دیکھے جاتے ہیں جس طریقے سے اللہ کی کتاب پڑھنے کا حق ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حق ہے، اس طریقے سے ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں. اس بات پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، ڈرامے بھی بالکل. بس تو جب آپ اس سٹیپ کے اوپر پہلا قدم، اس راہ کے اوپر پہلا قدم لیتے ہیں نا، تو اس کا آخری قدم نہیں ہے یہ پورنوگرافی، یہ تیسرا چوتھا قدم ہے. آپ کو سمجھنا تو پڑے گا کہ اصل میں ہمارے ہر گھر میں بے حیائی عام ہے. اب اس کے لیولز ہوتے ہیں. کسی بندے کے لیے کپڑے اتر جانے میں بھی نقصان نہیں ہے، کسی بندے کے لیے اب جس کے جو فلموں کے اندر جو یہ سین سنمائے جاتے ہیں، وہ کوئی غیرت مند بندہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی بیوی وہ فلما رہی ہو کہ جو کہ پاکستان کی فلموں میں یا انڈیا کی فلموں میں جو ہوتے. غیرت مند بندہ یہ برداشت، یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میری گوروں کے ایکٹر سے میری خود بات ہوئی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں. میں ایز اے ماہر نفسیات بتا رہا ہوں آپ کو، وہ خود اس بات کو نیچرلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹراما کی تھراپی لیتے ہیں باقاعدہ. میں دیتا ہوں کچھ کو، میں اس لیے جانتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ فطرت میں ہی نہیں ہے انسان کے کہ وہ اس کے گھر والے، اس کی عورت، اس کی بچی بہن، اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ اس طرح کی چیز فلما رہی ہو، صرف ایکٹنگ کر رہی ہو. غور سے سمجھیں اس بات کو. اگر وہ اس چیز سے امیون ہونے کے دعوے کر رہا ہے تو وہ امیون ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ اصل میں امیون نہیں ہو سکتا. تو جب آپ پہلا قدم یہ لے لیتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا یہ آخری قدم نہیں ہے، 100واں 200واں قدم نہیں ہے، تیسرا اور چوتھا قدم پورنوگرافی ہے. اتنا چھوٹا راستہ ہے اس بے حیائی کا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم سے حیا اٹھ جائے تو کیا کرو حشمت صاحب؟ جو دل کر بار مرضی کرو. بس پھر دیکھ لیں. دوسرا قدم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ 2 قدم ہے. یہ 2 قدم نظر آ رہے ہیں نا حدیث میں آپ کو. پہلا قدم حیا اٹھ جانا، دوسرا قدم پورنوگرافی. پھر جو مرضی کرو، پھر اپنی بیویوں کو بھی دیکھو تو بہنوں کو بھی دیکھو، باپ کو بھی دیکھو، بھائی کو بھی دیکھو ایکٹنگ کرتے ہوئے. جب آپ کے اندر حیا نہیں ہے تو آپ جو مرضی کریں. اب سوال یہ ہے کہ حیا کیسے اٹھائی جاتی ہے بندے کی؟ حیا کے 2 سٹیپس ہیں سر. ہر گھر میں پہلا سٹیپ بے حیائی کا عام کر دو، جس میں بے حیائی کھل کے نائی بھی ہو مگر اس کے بیج بوئے جاتے ہیں. دوسرے قدم میں پھل خود ہی اگے گا، بچہ خود ہی بے حیا ہوگا. آپ کو بے حیائی کے لیکچر تھوڑی دینے پڑتے ہیں. ایک بھی گھر دنیا میں دکھا دیں، چاہے برازیل کے ایمیزون کے جنگلوں میں ہو، افریقہ کے قبیلوں میں ہو، یا ہالی ووڈ کی فلموں کے گھروں میں ہو، بیورلی ہلز کے گھروں میں ہو، یا مکہ کے ہو یا پاکستان میں ہو، جدھر ماں باپ خود اٹھ کے اپنے بچے کو بے حیائی کا لیکچر دیتے ہوں. آپ کا جواب بھی 0 ہے، میرا جواب بھی 0 ہے. کوئی بھی ماں اور باپ اپنے بچے کو بے حیائی کی ٹریننگ نہیں دیتا. یاد رکھیے گا، بے حیائی کے صرف دروازے کھڑکیاں کھولے جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا بیٹا بڑے ہو کے بے حیائی کر، یا میں تیرے سامنے خود بے حیائی کرتا ہوں تاکہ تو بے حیا بن جا. ایسے نہیں ہوتا. آپ وہ دروازے یا کھڑکیاں کھول دیتے ہیں جس سے بے حیائی کی آلودگی
انٹر ہوتی ہے اس کے بعد یہ درخت خود اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے. تب آ کے حدیث عالی ارشاد ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہوئی کہ جب یہ کام ہو گیا ہے اب بے حیائی داخل ہو گئی, اب تمہارے اوپر کوئی روک تھام کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اب لیول رہ گئے ہیں کہ کون کس لیول کا بے حیا ہوگا. بات اس کی ہائرارکی ہے جو سائیکالوجی میں آپ کو ابھی 1 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جو 3 یا 4 لیول ہیں, اس کے 3 ہی ہیں اصل میں, چوتھا ہم نے اب دیکھنا شروع کیا ہے کہ جس میں وہ فورس کریں گے, ظلم کو بے حیائی میں ڈالیں گے. یہ 4تھ لیول ہے جو پہلے کبھی انسانوں نے نہیں دیکھا تھا. یہ ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کو کے اندر پلیجر لیں گے, ٹھیک ہے. یہ بے حیائی کا اگلا لیول, مطلب بے حیائی کا 4تھ لیول ہے, 4th ڈگری آف شیملیسنس. ناؤ فرسٹ 3 ڈگریز آر ویری سمپل, اس کی ہائرارکی ہے. جو 3rd ڈگری کا شیملیس ہوگا نا, اس کی پریزنس سے فرسٹ, اس کی پریزنس کا مطلب ہے ایک عرف میں آ گیا, وہ لوگوں کے اندر پہچان ہو گئی اس کی, لوگ اس کو جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ 3rd ڈگری کا بے حیا ہے. چاہے وہ یوٹیوب کا انفلوئنسر ہے یا ہالی ووڈ کا ڈائریکٹر ہے یا کوئی ایکٹر ہے پاکستان کا یا کی جو بھی ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, اگر وہ اس لیول کا بے حیا ہو گیا جو 3rd ڈگری پہ ہو, تو اس کوئی بات کے عرف میں, اس کا مطلب ہوتا ہے معروف ہو جانے کو, لوگوں کی ذہن میں آ جانے کو, پروف آف کانسیپٹ مل جانے کے بعد جو بندہ اس کے عرف میں آئے گا وہ فرسٹ 2 ڈگری کا شیملیس بے حیا ہوگا ہی ہوگا. یہ ہے ہماری فطرہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے, یہ اللہ ہمیں قرآن میں سمجھاتے ہیں, ہمیں نفسیات پڑھائی نہیں جاتی. اس لیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. شیخ رشید جب ٹی وی پہ بیٹھے کہتا ہے نا کہ کوئی بچہ اسے پوچھتا اور ایک دفعہ تو نہیں ہوا, کئی دفعہ یہ سوال ہوا, انہوں نے تو جوک ہی بنا لیا تھا کہ شیخ صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرتے, تو وہ آگے سے جواب دے کہ میں جس بندے کے گھر میں روز دودھ ڈالا ہوتا وہ بھینس نہیں خریدتا. تو جب یہ 3rd ڈگری کی بے حیائی ہے, جب 3rd ڈگری کی بے حیائی ٹی وی کے اوپر ہیروئزم کے فیکٹر میں ڈالی جائے تو 4th ڈگری کی بے حیائی, اس کو ہیرو بن جاتا ہے. اس کے بعد پہلی اور دوسری ڈگری کا ہر لڑکا زانی ہو چکا ہے, 1st ڈگری اور 3rd ڈگری کا. پہلی ڈگری زنا کریں گے نہیں, مگر زنا کو برا نہیں مانیں گے, بلکہ اس کے اندر اچیومنٹ لے کے آئیں گے. یہ ایسے بدبخت خبیث ہیں جن لوگوں نے ایسے بندوں کو ٹی وی کے اوپر ایز اے ہیرو اسٹیٹمنٹ کو, ایز اے جوک اسٹیٹمنٹ کو, ایز این ایکسپٹنگ ویلیڈیٹنگ اسٹیٹمنٹ لڑکوں کے ذہن میں ڈال دیا, اور پورے پاکستان کی لڑکیاں خطرے میں آ گئیں کیونکہ شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر رہے تھے, اور اس بے حیا, بے شرم, بے غیرت آدمی جس بندے نے یہ ویڈیو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو ہیروئک ٹچ دیا تھا, وہ بے غیرت تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, جو کہ ٹی وی کا پروڈیوسر تھا یا ڈائریکٹر تھا یا جو بھی تھا, جس نے سینسر نہیں کیا اس بات کے آگے تشہیر کر کے اٹھے اڑا کے, کیا بات ہے اس بندے کی. اس نے اپنی بیٹی کو بھی, میری بیٹی کو بھی, تمام بچیوں کو پاکستان کی کھر ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے لڑکوں کو جس تک یہ بات جائے گی 1st اور 2nd ڈگری کا زانی بنا دیا اس نے. اس طریقے سے بے حیائی آگے چلتی ہے سر. یہ ہائرارکی ہے, یہ نفسیات ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان بندوں کو جیلوں میں ڈالا جائے, آپ لوگ اور ہم لوگ سارے ان لوگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں. This is why I think this is a way bigger problem. I hope you guys understand after today کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے بے حیائی کا. It's such a big problem. تو قوموں کے سربراہان اکٹھے ہو رہے ہیں, قوموں کے اوپر افیکٹ کرنے والے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں یا آرمی میں, اور ان لوگوں کو کوئی فکر واقعی نہیں ہے. کیونکہ جاہل ہیں, پتہ ہی نہیں ان کو کہ ان چیزوں کے مطلب اور مصرف کیا ہوتے ہیں, ان کے اثرات اور ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. دس از ریگولر اسپائرل. بس آپ نے وہ ڈومینوز کا پہلا گرانا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں اس کو, فرسٹ ڈومینو, اور باقی کا پھر عذاب تو مجھ جیسے بندے کے دماغ میں تو آ بھی نہیں سکتا, جو آگے کی حدیں کراس کرنی ہے ہمارے جین الفا جین بیٹا نے.